أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر. والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلى قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر. ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر، بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر. وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا الصلاة. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات. سب سے پہلے میں دعا گو کہ خدا کے عالم اس ادارہ محمد حسین زبان الحاج حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کا سایہ پوری قوم پر اسی طرح قائم و قائم ہے. اور آپ سب کے لیے میں دعا کروں کہ اسی ذکر کے وسیلے سے خدا آپ کی شرعی اور نیک تمنائیں بجا لائے اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ کے عالم ذکر محمد و آل محمد کے تمدن سے داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے. جناب نقوی صاحب
بھائی زین نبی صاحب اور ان کے اسٹاف کے جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، خدا سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ بابا نے بلند صلوات۔ صاحبان علم و فہم و فراست، کل کی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اجر رسالت ادا کرنا ہر بالغ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر واجب ہے، کیونکہ واجب کی جتنی قسمیں ہیں، واجب عینی، واجب کفائی، واجب تخلیقی، واجب تعبدی، واجب توسلی یا اور باقی جتنی قسمیں ہیں، علماء اہل تشیع کے مطابق آل محمد کی محبت دل میں رکھنا یہ عادت نہیں بلکہ واجب ادا کرنے والی عبادت ہے۔ تو اب میں یہاں پر ایک اور آیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سورہ نمبر 25 کی 25 کی یہ آیت نمبر 57 ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ الفرقان، جس کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پھر اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب قل ما اسألکم علیہ اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ میرے حبیب اپنے ان افراد امت سے جو آپ کے سامنے اظہار کر چکے ہیں کہ آپ ہم سے یہ معمولی سا نذرانہ قبول فرما لیں، باعتبار تبلیغ رسالت جو آپ نے کی ہے اس کے اجر کے اعتبار سے، تو آپ ان سے فرما دیجیے قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہ دیکھو میں تم سے اس تبلیغ دین اسلام کے سلسلہ میں کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، الا ہاں سوال کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں سے جو بھی چاہتا ہے وہ اپنے رب کی معرفت کے حصول کے لیے سبیل کا دامن پکڑ لے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی معرفت کے حصول کے لیے سبیل کا دامن تھام لے، یعنی سبیل سے مودت اور سبیل سے محبت رکھے۔ تو اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس سبیل سے مراد کیا ہے۔ تو جب ہم اس آیت کے بعد یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سبیل سے مراد کیا ہے، تو پھر ہم نے آیت پڑھ رہا سورہ نمبر 3 جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم سبیل اللہ کی محبت میں قتل ہو جاؤ، بڑے سکون سے بڑے آرام سے اپنے انداز خطابت سے ہٹ کر میں چند کلمات آج بیان کروں گا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل اللہ کے لیے کہ اگر تم سبیل اللہ کی محبت میں، سبیل اللہ کی مودت میں قتل کر دیے جاؤ، آؤ متم، اور اگر تم قتل نہیں کیے جاتے اور طبعی موت تم مر جاتے ہو، تو طبعی موت مرتے وقت گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا،
یہ نہ سوچنا کہ میرا فلاں بھائی قتل ہوا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، اسے شہادت والا رتبہ مل گیا ہے اور میں بستر مرگ پر، بیماری پر طبعی موت مر رہا ہوں۔ نہ، اگر تمہارے دلوں میں سبیل اللہ کی مودت ہے، قتل ہو جاؤ یا طبعی موت مر جاؤ، میری طرف سے مغفرت برابر ہے۔ درود پڑھیے گا، سلام ایک بار پھر درود پڑھیے گا، سلام۔ یعنی تم قتل ہو جاؤ تب بھی، اور اگر تم طبعی موت بستر مرگ پر مر جاؤ تب بھی، یا مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور رحمت، اور اس رحمان الرحیم کی رحمت تمہارے سروں پر سایہ بگل ہے۔ گھبرانا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بلکہ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ یہ سورہ نمبر 3 کی آیت ہے، مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، رحمت ہے، اور یہ جو اللہ تمہیں مغفرت عطا کر رہا ہے، خیر مما یجمعون، وہ لوگ جو سبیل اللہ کی محبت میں قتل نہیں ہوتے یا سبیل اللہ کی محبت میں نہیں بنتے، وہ جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں یہ سب ان سے بہتر ہے۔ اب صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، یہاں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سبیل اللہ سے کیا، سبیل اللہ سے مراد کیا ہے اور کون ہے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے، چونکہ یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ میں جس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، جب جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ لائبریری میں موجود ہے، کیوں نہ ہو، یہ تو ہمارا علمی مرکز ہے اور علم کی یہ وہ پرورش گاہ ہے جہاں سے ہزاروں بچے علم حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ یہاں موجود ہے، بحار الانوار، یہ ہے کتاب کا نام، اور جلد نمبر ہے اس کی 24، حدیث نمبر ہے اس کی 6۔ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے، جب وہ نابینا ہو چکے تھے، جس زمانے میں وہ نابینا ہو چکے تھے، وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، تو اس عالم میں ایک دن انہوں نے امام کے سامنے یہی آیت پڑھی، یعنی معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم کی بارگاہ میں انہوں نے یہی آیت پڑھی، اور آیت پڑھ کر انہوں نے عرض کیا کہ یابنا رسول اللہ، اتنا تو فرمائیے گا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے لئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم، تو اس سے مراد، اس سبیل سے مراد کون ہے؟ جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ اس سبیل سے مراد کون ہے، اب میں حوالہ دے چکا ہوں، تو امام پاک نے، بچوں خاموش ہو میرے بیٹو، میں حوالہ دے چکا ہوں، تو امام پاک نے فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری سے، تعالیٰ علیہ السلام، تعالیٰ علیہ السلام ہوا علی و اطرتہ، کہ اس سبیل سے مراد ہماری جد پاک حضرت علی و اطرتہ اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد ہے، یعنی حسن سے لے کر باقی تک ہم میں سے ہر ایک سبیل اللہ ہے۔ تو اب یہ جو اللہ فرما رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، کہ تم سبیل اللہ کی محبت میں مر جاؤ یا مار دیے جاؤ تو تمہارے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ تو اب جو سبیل اللہ کی محبت میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید،
اور جو سبیل اللہ کی محبت میں مر گیا، کیونکہ اللہ صلہ برابر دے رہا ہے، اسی لیے ماننا پڑے گا کہ وہ بھی درجہ شہادت پر، جب درجہ شہادت پر ہے تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شہید کا مقام کیا ہے۔ جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو یہ سورہ نمبر 2 کی اب میں آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، واہ صاحب کمال ہے آپ کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، خبردار جو سبیل اللہ کی محبت میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن چونکہ تمہارا علم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیا گیا تم کو علم مگر ایک قلیل سا، معمولی سا، تھوڑا سا، تو تم ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ جب میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو ماتا محمد؟ اچھا ایک اور آیت یہاں پڑھتا چلو، یہ اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نمبر 3 کی ہے، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو فی سبیل اللہ کی محبت میں قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں، خبردار ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے وہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو اب پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو قتل کر دیے جائیں تب بھی زندہ ہے، مار جائیں تب بھی زندہ ہے، اور ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تو پھر یہ کون ہے؟ تو لیجیے صاحبان، یہ ہے تفسیر کا نام، تفسیر الکشاف، جلد نمبر 4۔ بچوں باجماعت ہو کے بچے بیٹھے، آپ کو ادھر بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ کچھ لوگ یہاں بیٹھ سکتے، جو آج بیٹھو کوئی بات نہیں۔ تفسیر الکشاف، جلد نمبر 4، حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمت، مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں انہوں نے 13 حدیثیں لکھی ہیں رسول پاک کی، 13 حدیثیں ہیں، میں ساری نہیں پڑھوں گا، 3 یا 4 پڑھوں گا۔ ان 13 حدیثوں میں سے پہلی حدیث یہ ہے الا ومن مات علی حب آل محمد، بڑی الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے خبردار اسے مردہ نہ کہنا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو، تو یہ رسول فیصلہ دے رہے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے خبردار اسے مردہ نہ کہنا۔ میں صادق نبی اعلان کر رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آج کسی سکالر آف اسلام کا اپنے کلب میں یہ بیان جاری کرنا کہ حسین کا نیزے کی نو پر قرآن پڑھنا یا سنانا، یہ میں نہیں مانتا، کیونکہ سنت سے جدا ہو گیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے تو تو مردہ کیسے کہہ سکتا؟
بچیوں سلامت رہو، آباد رہو۔ بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بول ہے بیٹا سامنے بیٹھی ہو، درود پڑھیے گا سلام۔ آج جی بھیجے نا، آج یہ کہتے ہو کہ میں نہیں مانتا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا، جب سر تن سے جدا ہو گیا تو میں کیسے مانوں؟ تو ماتا محمد کہتا ہے، جب محمد کو زندہ نہیں مانتا تو حسین کو کیسے مانے گا؟ یہ ہے پہلی حدیث۔ یہ میں کسی شیعہ تفسیر سے نہیں پڑھ رہا، میں تفسیر الکشاف سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ خبردار جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، یہ نہ کہنا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ میں کتنا دے گیا، آپ میں کتنا دے گیا ہیں؟ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، خبردار یہ نہ کہنا یہ ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ نا، میں اللہ کا صادق رسول، شریعت دینے والا رسول اعلان کر رہا ہوں کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ درود پڑھیے گا۔ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ الا ومن مات، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی یہ حدیثیں یاد آ جائے نا تو شکرانے کے سجدے ادا کر دینا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کیا مقام بخشا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمہ۔ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے، اللہ اس حبدار آل محمد کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بنا دیتا ہے؟ یار رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ اس حبدار آل محمد کی قبر کو فرشتگان رحمت کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ حبدار آل محمد کی قبر پر ملائکہ آئیں تو تو اسے معصوم تسلیم کرتا ہے، اور ہم کربلا جائیں کوشش کرتا ہوں۔ یہ چوتھی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے۔ اچھا جی، ایک بات زبان پر، لفظ زبان پر آ گیا ہے، بھائی جان ذرا توجہ کرنا بیٹا، بالکل قریب ہو اس لیے اوپر دیکھنا ذرا مشکل ہے، لیکن اس بات کو سن لو پھر جیسے مرضی میں بیٹھو۔ جتنی 13 کی 13 حدیثیں ہیں، تمام حدیثوں میں رسول نے فرمایا آل محمد، آل محمد، آل محمد، اپنا نام نہیں لیا۔ یا رسول
تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 قل اسألکم علیہ اجر کی تفسیر 13 حدیثیں، میں نے چوتھی حدیث پڑھی ہے. پوری تمام حدیثوں میں رسول نے فرمایا ہے من مات علی حب آل محمد علی حب آل محمد علی حب آل محمد. رسول نے محمد و آل محمد نہیں کہا، یعنی اپنا نام نہیں لیا. کیوں؟ رسول کو پتا تھا کہ تجھے مومن بھی مانتے ہیں، منافق بھی مانتے ہیں. واہ جی واہ. یاد یاد بلکہ ذکر کیا ہے من مات علی حب آل محمد، کیونکہ آل محمد کو مانتا ہی وہی ہے جس کی ماں نے اسے ماننے کے قابل پیدا کیا. میں سورہ نمبر 6 کی آیت پڑھ رہا ہوں اسی سبیل پر. آیت نمبر ہے 154 154. گھروں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس آیت کو رسول پاک نے اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ دیکھ لو، یہ ہے صراط مستقیم، یعنی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. أَنَّ هَذَا یہ ہے صراطی مستقیماً، میرا سیدھا راستہ. اب توجہ سے ترجمہ آپ سارے توجہ فرما رہے ہیں، ترجمہ ذرا ذہنوں میں رہے گا تو بات رہے گی. ان ھذا صراطی مستقیماً فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. ضمیر پلٹ رہی ہے صراط مستقیم کی طرف. اگر صراط سے مراد کوئی زمینی راستہ ہے تو زمینی راستہ تو راستہ نہیں دکھاتا. ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے. فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اسے چھوڑ کر باقی راستوں کی پیروی نہ کرو. اگر اسے تم نے چھوڑ دیا، باقی راستوں پر چل پڑے، تم نے ان کی پیروی کر لی، فتفرقوا بکم عن سبیلہ، تو وہ باقی راستے تمہیں اللہ کی سبیل سے الگ کر دیں گے. تو پتہ چل گیا اس آیت سے، توجہ سے جب ترجمہ گھروں میں پڑھیں گے تو معلوم ہو گیا
کہ صراط مستقیم کا دوسرا نام سبیل اللہ ہے، اور سبیل اللہ کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے۔ اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ان ھذا، دیکھو دیکھو، 2 4 5 10 50 100 1000 2000 نے نہیں دیکھا۔ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، دیکھو۔ اچھا دیکھو، یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو رسول نے جب دکھایا تو 2 4 5 10 ہزار نے نہیں دیکھا، بلکہ 1,24,000 اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا۔ اگر برداشت کر لو تو فکرہ دے دوں، 2,48,000 آنکھوں نے دیکھا۔ آنکھوں نے دیکھا، رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھا، دن کے اجالے میں دیکھا، بند مکان میں نہیں دیکھا، کھلے میدان میں دیکھا۔ فکرہ دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ راہ، میرا فکرہ ایک میں الگ الگ کر کے، راہگیر میں نہیں دیکھا، راہگیر میں نہیں دیکھا، بلکہ میدان غدیر میں دیکھا۔ جیو جیو، مسجد کے ممبر پر نہیں دیکھا، مسجد کے ممبر پر نہیں دیکھا، بلکہ بالان شتر پر دست پیغمبر پر دیکھا۔ اب پھر بہار و انوار اسی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب رسول پاک بازو بلند کر چکے علی ابن ابی طالب کا، تو بلند کرنے کے بعد فرمایا، میرے صحابیوں، ھذا صراطی مستقیما، یہ علی میرا سیدھا راستہ ہے، سب کو چھوڑ دینا، اسے نہ چھوڑنا۔ اب میں آیت مکمل کر لوں، چونکہ وقت اتنا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اس آیت کے آخر میں ہے، ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے۔ وصیت پر توجہ رہے، اللہ تمہیں اس بات کی، ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے کہ سبیل اللہ کی اتباع کرو، سبیل اللہ کو تھامے رہو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معلوم ہوا جب تک سبیل اللہ کی مبادت نہیں ہوگی، اس وقت تک جتنے عمل مندی میں آئے کرتے رہو، کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ اب میں بڑے ایک مرحلے پر پہنچا ہوں، آپ کی دعاؤں کے صدقے میں، بزرگوں کی دعاؤں کی خیرات کے صدقے میں، جس کے لیے میں بڑی توجہ کا طالب ہوتا ہوں۔ آپ سب کو خدا سلامتی سے رکھے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کر رہا ہے وصیت، کہ اس پر قائم رہو کہ میری وصیت ہے۔ اللہ کو سامنے آ نہیں سکتا، اللہ کو ہمیں بس آئیے درود پڑھیے گا، صلوات۔ ایک بار پھر درود پڑھیے گا، صلوات۔ اللہ تو سامنے آ نہیں سکتا، اللہ تو ڈائریکٹ، یعنی ہمارے منہ بمنہ ہمیں وصیت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے، ذالکم وصاکم بہ،
اللہ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے کہ اس کا دامن تھامے رہو، اس کی محبت پر قائم رہو، تو پھر یہ وصیت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جس طرح رسول کا کلام کلام اللہ ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یہ کٹیاں تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی ہے، بلکہ میں اللہ پھینک رہا ہوں۔ تو جس طرح رسول کا پھیل خدا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جس طرح ان کا ارادہ خدا ہے، اسی طرح ماننا پڑے گا کہ جو رسول نے امت کو وصیت کی ہے، میں کسی عام علاقے میں نہیں پڑھ رہا، مجھے علم ہے میں کہاں پڑھ رہا ہوں، آپ کی دعاؤں کے صدقے میں کتنے دے رہا ہوں۔ رسول نے اپنی امت کو جو وصیت کی ہے ماننا پڑے گا، یہ رسول نے نہیں کی بلکہ یہ وصیت اللہ کر رہا ہے، زبان رسول کی ہے، وصیت اللہ کر رہا ہے لیکن زبان رسول کی ہے۔ اب آؤ دیکھتے ہیں وہ وصیت کیا ہے۔ لیجیے صاحبان علم، میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام کنز الامال، جلد نمبر 11۔ میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے عربی میں، مطبوعہ بیروت لبنان۔ میں وہاں سے لے کر رسول کی یہ وصیت پڑھ رہا ہوں۔ جب رسول پاک کا وقت وصال قریب آیا تو حضرت عمار یاسر نے اپنے منہ کو، لبوں کو رسول کے پاؤں کے تلووں پر رکھا، رکھ کر چوما۔ ان کے سامنے رسول تھا، وہ چوم رہے تھے، ہمارے سامنے مدار ہے۔ انہوں نے رسول پاک کے قدموں کے تلووں کو، پاؤں کے تلووں کو چوما، چوم کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے وصال سے پہلے مجھے کوئی ایسی وصیت فرمائیں جس پر میں خود بھی عمل کروں اور آپ کی امت کے افراد کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کہتا رہوں۔ کتاب کا نام کنز الامال، جلد نمبر 11، عربی میں رسول کی وصیت میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں، یا عمارو ان رأیت علیٰ قد سلک بادیا وسلک الناس بادیا غیرہ۔ اے عمار، اگر تو میرے وصال کے بعد دیکھے اکیلا علی، تنہا علی، صرف علی، بس علی، فقط علی، اگر تو دیکھے اکیلا علی ایک راستے پر چل رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگ علی کو چھوڑ کر علیحدہ راستے پہ چل رہے ہیں، تو میری وصیت یہ ہے کہ خبردار خبردار، ان رأیت علیٰ قد سلک بادیا وسلک الناس بادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑ۔ علی حق، 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، اللہ کی وصیت پہ عمل کرو۔ یار عجیب بات ہے، اگر وصیت
ماں باپ کی بمطابق شریعت ہو اور بیٹا ماننے سے انکار کر دے تو اس کو تو بیٹا نہیں مانتے، اور جو مسلمان اللہ کی وصیت نہ مانے وہ مسلمان۔ جو بزبان رسول اللہ ہم تک وصیت پہنچا رہا ہے، وَدَعِ النَّاسَ، ساری دنیا کو چھوڑ دینا لیکن علی کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے لن تضلک، علی کبھی بھی تجھے صحیح راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے پر لے کر نہیں چل سکے گا۔ تو معلوم ہوا وہ سبیل اللہ جس کی وصیت اللہ کر رہا ہے رسول کی زبان، وہ کل بھی علی کی محبت تھی اور آج بھی علی کی محبت ہے۔ اب گھبرا تو جاؤ گے لیکن میں حدیث پڑھ رہا ہوں، رسول فرما رہے کتاب کا نام مناقب ابن معاذ علی شافعی اور باقی کتابیں، اور مناقب سالی کشفی، ان دونوں سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ شب معراج اللہ نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اگر پوری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو میں اللہ جہنم کو پیدا بابا جی کیوں معلوم ہونا چاہتے ہو؟ میں کے نام ہاں چلو لگا پھر بھی کھول کے لیے چلو آپ بیٹھو۔ خدا ان کے درجات بلند کرے۔ تو جہاں پر میں نے پہلے کے حوالہ دیا ہے اپنے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب، اب اس اجتماع جس نے گلفام کو اپنے دعاؤں کے سائے میں پانا ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہے، یعنی میں چوتھی پانچویں میں تھا جب میں مائیدہ کے ہاں محرم پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور 10 سال برابر میں وہاں محرم پڑھتا رہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ الحاج اشفاق حسین جعفری کو خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، یہ سلسلہ لاہور میں آج تک چلا آ، جگہ بدلتی رہی ہے لیکن یہ سلسلہ برابر چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کے دعاؤں کے سائے میں جو ٹوٹے ٹوٹے میں الفاظ بیان کر سکتا ہوں میں کر دیا کرتا ہوں، آپ دعاؤں میں یاد کر دیتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جناب والا یہ تو ایک کتاب کا حوالہ ہے، ہماری مرضی مانے یا نہ مانے، بھائی جہاں کہتے ہو مانے نہ مانے، وہاں کہتے ہو کتاب کافی ہے۔ اچھا چلو، اگر اس کتاب پر کسی قسم کا کسی کو تردد ہے تو میں ایسی کتاب کا نام لے رہا ہوں جس پر شیعہ کو شیعہ، غیر شیعہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی متفق ہے۔ اب میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، باقی بچے ساتھ نہیں دیں گے، بچوں کل سے آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا، بچے ساتھ نہیں دیں گے، لیکن صاحبان علم میں کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام جس سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں، یہ لغت کی کتاب ہے، لسان العرب، یہ ڈکشنری ہے عربی کی، یہ شیعہ سنی کی کتاب نہیں ہے، لسان العرب، اس کی جلد نمبر ہے 11، تو جلد نمبر 11 سے لے کر میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ دوسری کتاب کا نام ہے تہذیب اللغت، اس کی جلد نمبر ہے 1، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ ہے وہاں رسول کی حدیث، حوالہ پھر سن لو، بہت بڑا پیارا حوالہ ہے، بڑی مشکلوں سے میں نے تلاش کیا، یعنی بڑی محنت سے، اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذرا یہ ذہنوں میں لے لو۔ پہلی کتاب کا نام ہے لسان العرب، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر
137 عربی میں صفحہ نمبر 137. دوسری کتاب کا نام ہے تہذیب اللغت. یہ بھی لغت کی ڈکشنری ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 صفحہ نمبر 126. یہ ہے رسول کی حدیث. تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصیکم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. بس اسی پہ میں مضمون آج روک دوں گا. کل زندگی رہی تو پھر یہاں سے لے کے چلوں گا. مولا آپ کو سلامتی دے. اوصیکم میں محمد تمہیں وصیت کرتا ہوں. کس بات کی؟ بے کتاب اللہ وعطرتی. کتاب اللہ کی اور اپنی عطرت یعنی اپنی اہل بیت کی. اگر اکیلا قرآن کافی تھا تو رسول نے وصیت میں اہل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ تو رسول کی وصیت ہے کتاب اللہ پر اور عطرت اہل بیت پر. ان کے احکامات پر، ان کے فرمودات پر عمل کرنا. اب میں پھر چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین رہے. پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر دور منصور، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 صدر نمبر 12 سے لے کر 14. دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر رازی، جلد نمبر 90 جلد نمبر 19 اور اس کا صفحہ نمبر 14 صدر نمبر 12 اور 13. تیسری تفسیر کا نام ہے روح المعانی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 108 صدر نمبر 10 11 12. چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر طبری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 108 صدر نمبر 21 22 23. سن رہے ہو؟ سارے چلے گئے. یہاں پر صفحہ نمبر 21 22 23. پانچویں کتاب کا نام ہے تفسیر سالبی. چھٹی تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. ساتویں تفسیر کا نام ہے تفسیر نیشابوری. آٹھویں تفسیر کا نام ہے بحر المحیط. یہ سب کی سب میرے بھائیوں کی تفسیریں ہیں. میں نے ایک بھی شیعہ تفسیر کا نام آپ کے سامنے نہیں دیا. ان میں اب رسول پاک کی یہ حدیث موجود ہے کہ میں تم میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرت اہل بیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں کا دامن تھاما تم کبھی گمراہی میں نہیں پڑو گے. معلوم ہوا جب قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ دے نہ کہاں جا رہا نہ رسول پاک نے اپنی وصیت میں جہاں قرآن کو چھوڑا ہے وہاں اپنی عطرت، ضروریت، اپنی اہل بیت امت میں چھوڑ کر گئے. لیکن صاحب میں تو جا رہا ہوں 10 تقریریں کر کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا. میں اس مدرسے میں طلباء چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کہیں گے شاید تو ہے کوئی 5 صاحب، یہ تو ہے ہی مدرسے کے. اچھا میں تو جا رہا ہوں اس مدرسے میں، اس عہدے میں یہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کہیں گے قبلہ پڑھتے پڑھتے خیر تو ہے نا، یہ ممبر تو ہے ہی مدرسے کی ملکیت. اور اگر میں کہوں میں جا رہا ہوں اور میں اپنی دستار چھوڑ کر اپنی ٹوپی چھوڑ کر جا رہا ہوں، سب کہیں گے بجا ہے. آپ نے درست فرمایا. چھوڑی وہ جاتی ہے شے جسے چھوڑنے والا ساتھ لایا ہو. رسول پاک فرما رہے ہیں میں تم نے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. تو پتا چل گیا کہ جہاں سے قرآن آیا وہاں سے اہل بیت آئی. اب رسول کو فرمانا پڑا علی مع القرآن والقرآن مع
اور اہل بیت کے سر بھی نیزوں پر بلند کیے گئے۔ ہمیشہ یہ دستور ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی کسی مظلوم کی مظلومیت پر رویا جاتا ہے، رونے والے کب ہوتے ہیں؟ جب اس کی مظلومیت سامنے آتی ہے، یعنی جب تک اس کا مظلوم ہونا ہمارے سامنے نہیں آتا، کوئی آنکھ اس کی مظلومیت پر گریہ نہیں کرتی، نہیں روتی۔ صرف اور صرف کائنات مظلومیت کا واحد مظلوم حسین کہ جس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کے غم میں رویا گیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تاریخ موجود ہے کہ حسین کا نام سن کر روتے رہے۔ اور بالخصوص ہماری کتاب ہے جس کا نام ہے الدمعۃ الثاقبہ، جلد نمبر 2، اس میں یہ درج ہے کہ ایک دن سیدہ بطول نے مصلی عبادت پر بیٹھ کر سجدہ شکرانے کے بعد رونا شروع کیا۔ روتے روتے یہ حالت ہوئی کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی، آپ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اسماء بنت امیس باقی بیویاں آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کر عرض کیا، سیدہ خیر تو ہے؟ یاد الہی میں مناجات پڑھتے پڑھتے اکثر آپ کو ہم نے روتا ہوا دیکھا ہے، لیکن اس طرح دھاڑے مار کر آپ کبھی نہیں روتے، کوئی خاص وجہ ہے؟ سیدہ نے روتے ہوئے کہا، اسماء میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ اچھا ابو الحسن کو بلاؤ، علی آوے۔ بطول کیسے رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہا، یا ابو الحسن اگر مجھے معافی دو تو آج کا غم یہاں نہیں بتانا چاہتا۔ کہاں بتاؤ گی؟ مجھے بابا کے پاس لے چلو۔ عزاداروں، رونے والوں، علی نے سیدہ کو لیا، جیسے بابا کے سامنے آئی، چونکہ روتی ہوئی آ رہی تھی، رسول فاطمہ کا رونا کیسے برداشت کرو؟ جو رونا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اللہ جانے رسول کے بعد کیسے بطول روتی رہی اور محمد تعبیر اللہ میں کیسے برداشت کرتا رہا۔ کثرت چھوڑ کر کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کر بیٹی کا سر چوما، کہا، بیٹی فاطمہ نہ رو، میرے سامنے نہ رو، نہ رو، کیونکہ تیری ماں خدیجہ سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ خدیجہ نے اپنے انتقال کے وقت میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کہا تھا، یا رسول اللہ جتنی میں نے خدمت دی ہے اس کے سلے میں کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا مانگتی ہوں میری ایک بیٹی ہے، میرے پاس یتیمہ ہو جائے گی، مجھ سے وعدہ کرو میری بیٹی کو کبھی رونے نہ دینا۔ بطول میرے سامنے نہ رو، مجھے بتا کیوں رو رہی ہے؟ سیدہ نے رو کر عرض کیا، بابا میں اب خود نہیں ہوں بلکہ جس آنے والے امانت کی میں امینہ ہوں، کبھی کبھی وہ مجھ سے درد بھری گفتگو کر لیا کرتا ہے، لیکن بابا آج نماز ظہرین کے بعد جب مصلی پر میں سجدہ شکر ادا کر چکی تو اس نے جو اپنی غمناک مجھے مظلومیت سنائی وہ سن کر میں برداشت نہیں کر سکی۔ بیٹا کیا کہا ہے؟ کہا، بابا اسے پہلی مظلومیت کا جو نوحہ پڑھتے ہوئے فکرہ ادا کیا ہے وہ یہ تھا، السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان، اماں پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر۔
مرحبا مرحبا بدول دعائیں دے رہی ہے. اما پیاسے بیٹے کا سلام قبول کر. یہاں میرے بھائی محمد عباس قمی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ ایک فکرہ ادا کیا کرتے تھے، بڑا انہوں نے میرے ساتھ بہت زندگی میں مجالس پڑھی ہے. وہ کہتے تھے امام حسین کو فطرتاً پیاس زیادہ لگتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ کا وقت وصال قریب آیا تو اپنی 5 سالہ زینب کو بلایا، بلا کر سر چوما، سر چوم کر کہا زینب وعدہ کر میرا حسین کبھی تیرے ہوتے ہوئے پیاسا نہ رہے. اسے فطرتاً پیاس بڑی لگتی ہے. اس وقت سیدہ بی بی زینب سے 5 سال کی تھی. جب ماں نے وعدہ لینا چاہا نا تو بی بی کی آنکھوں سے آنسو برسے، دونوں ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کر کہا اماں میں تو وعدہ کرتی ہوں لیکن بیٹے سے بھی ایک وعدہ لے لے کہ جب میں پانی نہ دے سکوں تو بار بار پانی کا سوال نہ کرے. بس بیٹی نہ بات. اس نے ایک اور فکرہ بھی لوہے کا ادا کیا ہے مصرع. بیٹی وہ کیا ہے بابا؟ دوسرا مصرع یہ ہے یا اماں آپ پر سلام انا ولدک العریان. اماں اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کا لاشا بے دور و بے کفن. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، فضائل میں وقت گزر جاتا ہے. انا ولدک العریان. اماں بے دور و بے کفن رہنے والے بیٹے کا سلام قبول کر. بیٹا اسی وجہ سے رو رہی ہو؟ کہا نہ بابا، اس نے جو تیسرا لوہے کا مصرع پڑھا ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا ہے. بیٹا کیا کہا ہے؟ بی بی پھر تھاڑے مار کر رو کر کہا بابا اس نے سلام دیتے ہوئے کہا ہے یا اماں السلام علیک یا اماں انا ولدک السلطان. اماں اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے. مرحبا مرحبا بدول دعائیں دے رہی ہے. میں حلقوں کے سائے میں بیٹھا ہوں، مدرسے میں بیٹھا ہوں، بلا تشویش سر پہ قرآن رکھ کر کہتا ہوں. میں نے یہ روایت پڑھی ہے خود کہ جب تم تھانے مار کے روتے ہو تو سیدہ آواز دے کر کہتی ہے میرے غریبوں کے غم میں رونے والے میں تمہاری ممنون احسان ہوں. جن کے رونے والے تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا. یہ کلمات ہم سن کر بطول روئیں، علی روئے، رسول روئے. میں نے 4 مدرسے آج پڑھی تھی جو رسول کے سامنے بتا ہوئی، لیکن اب آخری مجلس پڑھ کر ممبر چھوڑ رہا ہوں. رسول پاک کا وقت وصال ہے. علی کے سینے پر رسول کا سر ہے، رسول کے دائیں پہلو میں فاطمہ ہے، ساتھ ہی چھوٹا سا حسن ہے، قریب حسین کھڑے. تک الباب ہوا، جبرائیل کو اجازت ملی جنت کا کفن اور جنت کا کافور لا کر رسول کے سامنے رکھا. رکھ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میری خدیجہ نے آپ سے کفن کے لیے آپ کی چادر مانگی تھی جو آپ نے دی تھی. میں آپ کے لیے جنت سے کفن اور کافور بھجوا رہا. رسول پاک فرماتے ہیں علی تمہارا حکم، مجھے سیدھا کر کے بٹھا دو. علی نے بٹھا دیا. رسول نے کفن کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، کافور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. کفن کا ایک ٹکڑا
اور کافور کا ایک حصہ رسول نے اپنے لیے رکھا، کفن کا دوسرا ٹکڑا اور کافور کا دوسرا حصہ روتی ہوئی بطول کو بلایا، سر چوم کر کہا میری بیٹی میرے پاس سب سے پہلے تو میرے پاس آئے، یہ تیرے لیے ہے۔ کفن کا تیسرا ٹکڑا اور کافور کا تیسرا حصہ سرانے بیٹھنے والے علی کو دیا، کہا علی 47 ہجری 19 رمضان تیرے پھٹ کے مبارکہ پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگے گی، یہ کافور کا حصہ اور یہ کفن کا ٹکڑا یہ تیرے لیے ہے۔ چھوٹے سے حسن کو روتے ہوئے دیکھا، قریب بلایا، سینے سے لگایا، حسن کا منہ چوما، منہ چوم کر روتے ہوئے کہا میرا لال یہ کفن کا چوتھا ٹکڑا اور کافور کا چوتھا حصہ یہ تیرے لیے ہے، زہر کا جام پی کر تو میرے پاس آئے گا۔ بس عزاداروں میں آگے نہیں بڑھتا، کفن بھی ختم ہو گیا، ہے حسین ہے حسین ہے حسین، سیدوں رونے والوں، کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا۔ سچا مولا کے نام کا اگلا ٹکڑا سننا، جب کفن اور کافور دونوں ختم ہو گئے، زینب نے حسین کو دیکھا، حسین نے ماں کو دیکھا۔ جب بی بی نے دیکھا نا کہ دونوں بہن بھائی مل کے رو رہے ہیں، رو کبھی آگے بڑھی، ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا 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 جی فاطمہ بابا، کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ بیٹی خیر تو ہے، بابا سب کو کافر بھی دیا ہے، کافور بھی دیا ہے، میرے حسین کو نہیں دیا۔ وہ دیکھو بہن بھائی مل کر دونوں رو رہے ہیں۔ رسول نے پانی پھیلائی، آواز دے کے کہتے ہیں آؤ میرا غریب کربلا بیٹا، آؤ میرا مظلوم کربلا بیٹا، آ میرے سینے سے لگ جا۔ حسین کافور کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، کفن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، انہیں کوئی غسل دینے والا ہو، انہیں کوئی کفن پہنانے والا ہو۔ ہائے کربلا